آل محمد صلوات فاتح مرسی کے چاہتے ایک بار صلوات پڑھ دے آواز وطن جب حرم شاہ نامدار آئے، ارے وطن جب حرم شاہ نامدار آئے، ملول مضطر بیدار جناب عابد بیمار اشک بار نبی کی قبر مطہر پسو گوار نبی کی قبر مطہر نبی کا مزار ہلنے لگا، کوئی پکار کے نانا فلک ستا ہو، میں شرم سے یہاں آنے میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئے ہوں، یہ نظر آپ کے روضے پر لے کے آئے ہوں کہ ابن شیر خدا کی سنانی لائے کہ ابن شیر خدا کی سنانی لائے، اخی کی لاش پا میں کربلا میں رو آئے، تمہارے کسی کا غل تھا کہ بازار میں گئے، نانا شتر کا بلوائے کفار میں گئے، نانا غضب ہے مجلس میں یزید نحس کے دربار میں گئے، ہر یزید نحس کے
دربار میں گئے شفیع کی بزم میں کیا کیا نشور و شر دیکھا ارے ہزار ناریوں نے مجھے کو ننگے سر ہزار ناریوں نے مجھے کو ننگے سر سفر میں قاسم بے پے بھی مر گئے صغرا ارے بھوکی کے دونوں وہ دل بڑے بھی مر گئے صغرا میرے جوان علیہ کے بھی مر گئے صغرا تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے اور تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے ارے نبی کا لال بھی سب اقربا بھی قتل ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل نبی کا لال بھی سب اقربا بھی قتل ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے محمد وآل محمد صلی عزاداران حسین، اس شب کی تاریکی میں بھی آپ اس غریب پہ رونے کے لیے آئے ہیں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ یہ عزا کے آخری ایام ہیں، یہ سوچ کے رو لیجئے کہ بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اب کوئی آپ کو ہاتھ جوڑ کر نہیں کہے گا کہ میرے گھر پر نیاز کھانے چلے آئیے، کوئی آپ سے منتیں نہیں کرے گا کہ میرے گھر مجلس سے آپ تشریف لائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک دکھیاری بہن کا تذکرہ ہے، بلکہ معصوم نے ایک جملے میں بتایا ہے کہ یہ بی بی کون ہے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا ہے؟ کہا ام المصائب ہے زینب، جس بی بی پر قیامت کے مصائب ڈھائے گئے ہیں۔ جناب زہرا دربار گئی تھی، کنیزوں کے حلقے میں بی بی چلی تھی،
لیکن جب دربار گئی ہے زہرا تو کنیز آواز لگا رہی تھی کہ پردہ کیا جائے، اس لیے کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جب زہرا دربار سے واپس آئی ہے تو بی بی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ قیامت گزر گئی، مگر یہ مسلمانوں کا دربار تھا، یہ کلمہ گویوں کا دربار تھا۔ لیکن جب زینب دربار گئی ہے تو بی بی اس عالم میں دربار گئی ہے کہ قیامت گزر گئی۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے باغی کی بہن آ رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب زہرا قیامت کے مصائب ٹوٹ پڑے۔ بی بی نے مرثیہ پڑھا ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب آئے ہیں کہ اگر یہ مصائب روزائے روشن پر آتے تو شبائے تاریک میں بدل جاتے، مگر جناب زہرا کو ام المصائب نہیں کہا گیا، ام المصائب تو صرف زینب ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کون سی مصیبت کا تذکرہ کروں، آپ تھک چکے ہیں، لیکن عزیزان گرامی کبھی اپنے اندر کبھی خستگی محسوس کرو تو ایک لمحے کے لیے زینب کو یاد کر لیا کرو، ایک لمحے کے لیے سکینہ کو تصور کر لیا کرو کہ کس طرح بطول کی بیٹیاں، ارے باب ساعت پر خدا آپ کو دمشق کی زیارت کرائے۔ میں دمشق گیا، میں بھی ہر مقام پر وہاں پر طلباء رہتے ہیں، میں ایک ایک عالم سے پوچھتا رہا مجھے بتائیے وہ کون سی گلی ہے جہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ وہاں پر ہر ایک روتا ہوا یہی کہتا تھا کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا نہیں گیا۔ جزاکم ربکم عزیزان گرامی، زینب کے مصائب ہے، یقیناً آج حسین بھی آئے ہوں گے، ارے عباس بھی آئے ہوں گے، ارے کون سی قیامت گزر گئی۔ آپ حسین کے روضے پر جائیں، ارے سونے سے سجا ہوا روضہ ضرور ہے مگر حسین کی زری پر آج بھی غربت نظر آتی ہے، اس لیے کہ حسین وہ غریب ہے، ارے جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ ارے آج آپ جائیں، ارے سکینہ کی زری پر جائیں یا زینب کے روضے پر جائیں، عجب غربت نظر آئے گی، بلکہ باب ساعت پر جا کر کھڑے ہو جائیں، وہاں سے آج بھی ارے بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ آپ ارے چند لمحے کبھی ہاتھ اپنے گردن پر رکھ کر بیٹھ جائیں، ارے 72 گھنٹوں تک علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بسے گردن سے بندھے تھے، ایک رسن میں ارے 12 اسیروں کے گلے تھے، یہ بیویاں زمین پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ظالم ارے تازیانہ لے کر جزاکم ربکم۔ ہاں یہی غربت ہے، ایسے ہی رونا چاہیے، ارے یہ مظلومہ ہے، ام المصائب ہے، کون سی مصیبت کا تذکرہ کرو۔ عزیزان گرامی اس مجلس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، آپ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے، مگر 2 ہستیاں ایسی ہیں جو واپس مدینے آ تو گئی ہیں مگر یہ سو نہیں سکے ہیں، یہ بستر پر مقام استراحت پر اپنے پشت کے بل سو نہیں سکے ہیں۔ سنیں گے یہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک کا نام ہے سجاد، دوسری ہستی کا نام ہے زینب، اس لیے کہ زینب کی پشت پر ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں، ارے
हुसैनी ज़ैनब की पुष्ट पर जब होते, अरे बहन का और गुर्बत, हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब पर अपने सारे वजूद से गिरिया भी किया जाए तब भी कम है। मगर हाँ, मैं एक मुसीबत का तज़किरा जरूर करूंगा। आपने सिर्फ सुना है कि बीबी की पुष्ट पर ताज़ियाने मारे गए, अरे घोड़े बरसाए गए, मगर ज़ैनब के चेहरे का तज़किरा आपने सुना नहीं है। मगर ज़ाकिर ने तज़किरा किया है कि पत्थर बरसाए गए। अज़ीज़ान गिरामी, आपने सिर्फ सुना है हुसैन की मुसीबत में और ज़ैनब की मुसीबत में अजब मुमासिलत है, इसलिए कि करबला में अरे जिस जालिम के पास कोई हथियार ना होता वो पत्थर उठाकर हुसैन पे पत्थर बरसाता था। मगर जब ज़ैनब अरे शाम के बाजार में आई है, अरे कोई जालिम अरे आग फेंकता था, कोई गर्म पानी फेंकता था, लेकिन ज़ैनब पर इतने पत्थर बरसाए गए। आप चलिए करबला चलिए, खुद अब्बास कहते हैं मुझ पर इतने तीर बरसाए गए, मगर जब तक मेरे हाथ सलामत थे मैं हाथों के सहारे तीरों को रोकता रहा। अरे जब मेरे बाजू खत्म हो गए, सारे तीर मेरे जिस्म पर आए, अब ज़ैनब के हाथ फंसे गर्दन से बंधे हैं, पत्थर आ रहे हैं ज़ैनब के चेहरे पर, अरे चेहरा ज़ख्मी, बतूल की बेटी तड़पती रही सैयद सज्जाद। जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये बीबी कैद में न जाने कैसी मुश्किलें बर्दाश्त करती रही, मगर जब वापस मदीने आई है, अरे इस आलम में आई है कि पहले नाना के रोज़े पर गई है, नाना की कब्र पर गई है, और ज़रीब क़ब्र रसूल पर एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, नाना मैं लुट कर आई हूँ नाना, नाना आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है नाना, अगर ये खिलकत खुदा ना होती तो मैं आपको बाजों के निशान दिखाती, मैं अपने पुष्ट पर कोड़ों के निशान दिखाती। नाना आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, नाना मैं शराबी के दरबार में होकर आई हूँ। नाना अजब जुमला है अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कोई बच्चे अपने माँ बाप से बयान करते हैं, अपने माँ बाप से इजहार करते हैं, ज़ैनब उसी अंदाज में अपना दर्द बयान कर रही है। मगर एक वक्त आया, कहा नाना वतन लाई हूँ नाना, लेकिन अपने साथ एक सौगात लाई हूँ नाना, ये कहकर एक खून आलूदा खमीस को अरे खबरे रसूल पे रख दिया, खबरे रसूल थर्राने लगी, आवाज आई ज़ैनब ये माँ की अमानत है, इसे माँ के पास पहुंचा देना। बस ज़ैनब चली उस खून आलूदा खमीस को लेकर, अरे माँ की खबर पर आई है, साहिबाने औलाद है, अरे बेटी को कोई दर्द हो जाए या दुख हो वो अपने भाई से बयान नहीं करती, अपने मामू से बयान नहीं करती, अपने चचा से बयान नहीं करती, मगर इस बेटी को अगर माँ मिल जाए तो बेटी माँ से अपना दुख जरूर बयान करती है। जब माँ की खबर पर आई है ज़ैनब वैसे ही आई है जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर गोलियां घुटनियों के आई है ज़ैनब, अपने आप को माँ की खबर पे गिरा दिया। अम्मा अम्मा मैं बाजारों से होकर आई हूँ, अम्मा हमारे